بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے وجود کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دہریوں کا بڑا زور تھا۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنے والے دہریے کہلاتے ہیں، اور منکرین خدا یہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو عقل کے ذریعے مانا جائے، اس کو ثابت کیا جائے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اللہ تعالیٰ کے وجود کے عقل سے ثابت کرنے کی سینکڑوں ہی دلائل موجود تھے۔ جب کسی دہریے سے مناظرہ فرماتے تو 10-15 دلائل کے بعد اس کو شکست ہو جاتی تھی، اس کو ہرا دیتے تھے، وہ اپنی بس محسوس کر لیتا تھا۔ اتفاق سے بزرگ کو اپنی زندگی ہی میں ان سے اپنا تعلق قائم کر لیا تھا۔ جب انتقال کا وقت آ گیا تو انتقال کے وقت شیطان آپ کے سرانے آ کر بیٹھ گیا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس شیطان منوس ملعون سے محفوظ رکھے۔ شیطان نے آ کر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ سے بتاؤ اللہ تعالیٰ سے دلیل مانگی، بتاؤ اللہ تعالیٰ کے وجود کے تمہارے پاس کوئی دلیل ہے یا نہیں؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیوں نہیں؟ شیطان نے کہا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عقلی دلیل پیش کی، شیطان نے اس دلیل کو توڑ دیا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری دلیل پیش کی، اس نے اس کو بھی توڑ دیا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تیسری دلیل پیش کی، شیطان نے اس کو بھی توڑ دیا۔ اس طرح دلیلیں دیتے رہے، شیطان ان کو توڑتا رہا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ دلائل پر دلائل دیتے جا رہے تھے اور شیطان اس کو توڑتا جا رہا تھا۔ جب 60-70 دلیلیں پیش کر دی تو شیطان نے ان سب کو توڑ دیا۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی فکر اور تشویش ہوئی کہ کون سا شخص ہے جو میری ہر دلیل کو توڑ رہا ہے، میری ہر دلیل کا ایسا جواب دے رہا ہے کہ مجھے لاجواب ہونا پڑ جاتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اسی رفتار سے دلیلوں کے جواب دیتا رہا تو تھوڑی سی دیر میں میرے دلائلوں کا ذخیرہ ختم ہو جائے گا، اور جب میرے پاس دلائل کا ذخیرہ ختم ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود میں عقلاً مجھے شبہ پیدا ہو گیا، اور میرا یہ آخری وقت ہے۔ اگر اس آخری وقت میں اللہ تعالیٰ کے وجود میں شبہ ہو گیا تو میرا خاتمہ بھی خراب ہو جائے گا۔ چنانچہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ سوچ کر پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ 99 دلیلیں شیطان نے دیں، وہ 99 کی 99 شیطان نے دلیلیں توڑ دی۔ جب امام راضی رحمۃ اللہ علیہ پسینہ پسینہ ہو گئے اور گھبرا گئے، یہ کیا ماجرا ہے؟ اب دیکھیے کہ چونکہ کچھ عرصے تک ایک بزرگ سے تعلق رہا تھا، اس لیے وہ وقت پر تعلق کام آیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے ان بزرگ کو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی اس گھبراہٹ اور پریشانی کی کیفیت منکشف ہو گئی۔ اس وقت وہ بزرگ شیخ وضو فرما رہے تھے، ان کے ہاتھ میں ایک لوٹا تھا۔ اسی حالت میں لوٹا انہوں نے زمین پر مارا اور کہا، اے راضی یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں اللہ تعالیٰ کو بغیر دلیل عقلی کے مانتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان بزرگ کے وہ الفاظ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں پہنچا دیے۔ جب ان بزرگ کی آواز امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں آئی کہ اے راضی یوں کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں اللہ تعالیٰ کو بغیر عقلی دلیل کے مانتا ہوں؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فوراً الفاظ اپنی زبان سے کہنے تھے کہ شیطان فوراً وہاں سے اٹھ کر بھاگ گیا، اس لیے کہ اس کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ وہ بھاگا اس لیے کہ اس کی تو کوئی دلیل بنتی نہیں، اس دلیل کو کوئی بھی نہیں توڑ سکتا کہ بلا دلیل کو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں، آخرت کو مانتا ہوں، جنت کو مانتا ہوں، دوزخ کو مانتا ہوں۔ بس یہ الفاظ کہے اور ان کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ اور خلاصہ یہی ہے میرے پیارو، نیک لوگوں کی جو تعلق اور برکت سے اللہ تعالیٰ کا فضل اور انعام حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ جیسے کہ آتا ہے نا، فارسی کا مقولہ ہے، صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ نیکوں کی صحبت نیک بنا دیتی ہے اور بروں کی صحبت بد بنا دیتی ہے۔ تو ہم اپنے ارد گرد دیکھیں کہ ہم کن لوگوں کے پاس بیٹھ رہے ہیں، کن لوگوں کے پاس ہماری نشست و برخاست ہے، ہم اس پر غور فرمائیں۔ اگر ہم نیک لوگوں کے پاس بیٹھ رہے ہیں تو ہم کچھ نہ کچھ ان سے نیکی ضرور لے کے اٹھیں گے۔ اگر ہم برے لوگوں کے پاس بیٹھ رہے ہیں تو ہم ان کے شر سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ تو ہم کوشش کریں کہ اپنی نشست و برخاست نیک لوگوں کو، متقی لوگوں کے پاس ہمارا آنا جانا ہو، ان سے ہمارا تعلق ہو، ان کی قربت ہو، تو سارے انشاءاللہ ہم بھی اپنے اعزاز سے انشاءاللہ میں بھی عزم کرتا ہوں، آپ بھی انشاءاللہ عزم فرمائیں۔